السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمپلیٹ اردو ناول ہے، اچھی لو سٹوری ہے۔ اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس نے کبھی خواب اور خیال میں بھی اس نہیں سوچا تھا کہ حویلی کا جاگیردار گدی نشین وجدان خان اس کا شوہر بن جائے گا۔ اس کے جسم و جاں کا مالک ابھی تھوڑی دیر پہلے وجدان خان کے فلیٹ میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ مولانا صاحب و گرواہوں کے درمیان اس نے قبول کیا تھا اور اب وہ کچن میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا اگر حویلی میں موجود وجدان کی ماں یا اس کی دادی کو اس بات کا علم ہو گیا تو اس کی موت یقینی ہے، لیکن پھر اس نے ایک سکون کا سانس بھی خارج کیا تھا۔ وجدان خان سردار تھا، کسی بھی قیمت پر کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا پوری حویلی پر اس کا راج تھا۔ جو وہ کہہ دیتا تھا اس کی بات حرف آخر مانی جاتی تھی، اس کے ہر احکام کی پیروی کی جاتی تھی، کوئی بھی اس کے حکم کے خلاف نہیں جاتا تھا، کوئی بھی اس کے حکم کو نہیں ٹالتا تھا۔ لیکن اس نادان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ جلد یا بدیر یہی وجدان اس کو پیروں تلے روندنے والا ہے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک ملازمہ کچن میں آئی تھی اور افشاں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، بات سنو لڑکی، تمہیں سردار صاحب اپنے کمرے میں یاد کر رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ ان کے لیے فوراً کافی بنا کر لے جاؤ، دیر نہ کرنا، کیونکہ انہیں انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، نجمہ سامنے ہی کھڑی اس کو حکم دے رہی تھی اور وہ خوف سے لرز اٹھے تھے۔ وجدان خان کا بلاوا اس بات کی گواہی تھا کہ آج وہ اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کیا اس کو وجدان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا کہ اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوچ کر اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بہرحال جانا تو انتہائی ضروری تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر اس نے وجدان کے حکم کی نافرمانی کی تو کسی بھی قیمت پر اس کو رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نکاح بھی تو ایک ضد تھا۔ اس کو یاد تھا وہ اس حویلی میں نہیں آئی تھی، یہ کام اس کو اس کی سہیلی کے ذریعے سے ملا تھا۔ گھر کے حالات بہت پیچیدہ تھے، باپ کافی بیمار تھا، اماں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر ملازمت کرتی پھرے، اس لیے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے اور برابر والی پینوں کے ذریعے اس کو سردار حویلی میں کام مل گیا تھا۔ یہ تو خوشی سے کھل اٹھی تھی، مگر اس بدقسمتی کے اس کا سامنا سردار وجدان خان سے اتفاقی طور پر ہو گیا تھا۔ آج اس کا حویلی میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ کافی ڈری سہمی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حویلی کی خوبصورتی میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش بالکل بھی نہ رہا تھا اور وہ سیدھا جا کر وجدان کے سینے سے لگی تھی۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں موبائل پر بات کرتا ہوا باہر کی طرف نکل رہا تھا، یکدم کسی نسوانی وجود سے ٹکرانے کے باعث اس کے ہاتھوں میں موجود موبائل زمین بوس ہوا تھا، جبکہ افشاں کی بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے وجدان نے اسے کمر سے تھام لیا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی گرفت میں کپ کپا کے رہ گئی تھی اور وجدان اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر سیٹل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، عمر میں وہ کافی چھوٹی تھی، محض 18 سال کی، لیکن دیکھنے میں کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سرخ و سفید رنگ جس میں گلابی پن شامل تھا، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، جو چھوٹی سی ناک، قدرتی گلابی گال دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں، اور پھر قہر ڈھاتا تل جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا۔ وجدان تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی حسین عورتیں دیکھی تھیں، لیکن اس نے جگ گھوم لیا تھا، وہ ہر ملک کی خوبصورتی ٹٹول چکا تھا، لیکن آج تک ایسی معصومیت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یکدم افشاں کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، جب وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، سائیں چھوڑ دیں، ہم گر جائیں گے۔ اس کی آواز بالکل اس کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی،
اس نے بہت احتیاط سے اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ محض اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ اونچا لمبا دراز قد، خسرتی جسامت، خسرتی وجود کا مالک وہ سردار وجدان خان تھا۔ پٹھان ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ اس کی رنگت بھی سرخ و سفید تھی۔ بال جڑ سے سٹ کیے وہ شلوار قمیص پہنے ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ پنچایت جا رہا تھا۔ اس کا زیادہ تر کام شہر میں ہوتا تھا، لیکن گاؤں کے معاملات بھی وہ بخود بھی دیکھتا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ ہر چیز کو سنبھال کر چلتا تھا۔ افشاں نے جیسے ہی وہ نظریں اٹھا کر سامنے وجدان کو دیکھا تھا، اسی پل تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے افشاں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں معافی طلب لہجے میں بولی تھی: سائیں سرکار، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کرتے۔ اللہ کی پناہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جب وجدان کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے اتنا سمجھ گیا تھا وہ بھلا کی معصوم ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا وہ بے وقوف بھی ہے۔ اس کے دماغ میں یکدم ایک خیال آیا تھا اور وہ خاموشی سے باہر کی طرف چلا گیا تھا، لیکن یہی ایک پل تھا۔ وجدان خان کا دل کسی عورت کو دیکھ کر دھڑکا تھا، لیکن وہ عورت عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی اور ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں چند پل میں مبتلا ہو گیا۔ افسر کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کا دل اتنی تیز دھڑکا تھا کہ وہ پل میں حیران رہ گیا تھا۔ پنچایت میں ہوئے فیصلے پر بھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا، ورنہ عموماً جب بھی وہ پنچایت میں بیٹھا تھا تو اس کی واہ واہ ہوتی تھی، اس کے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں، اس کی ذہانت پر لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے لگتے تھے۔ لیکن آج اس کا دماغ بند تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ رات کو جلدی گھر واپس آ گیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی تقریباً رات کے 11-10 بجے ہوتی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور ایک ملازمہ کے ذریعے افشاں کو اپنا کمرے میں یاد کر لیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا جب تھوڑی ہی دیر میں افشاں کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کسی اور صاحب نے بلایا ہوگا، لیکن اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سردار وجدان خان اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس کا کمرہ کسی شہزادے کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن افشاں کا دم خشک ہو چکا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ کمرے میں موجود اس شخص کو دیکھ اس کے پاؤں اور ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ وجدان نے اس کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا تھا وجدان خان نے اس کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا: میں نے تمہیں یہاں صفائی کے لیے بلایا ہے، کھڑا کر کے کانپنے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وجدان نے تو اسے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی حکم صادر کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی معصوم دل رکھنے والا انسان اس سے بآسانی خوف زدہ ہو سکتا تھا۔ جبکہ وجدان اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا تھا: فوراً آؤ اور میری الماری کے کپڑے درست کرو اور ایک سفید جورا نکال کر اس کو آئرن کرو، میں نے کہاں میٹنگ پر جانا ہے۔ اس کے حکم پر وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ دماغ بالکل مغلوب ہو چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی اس کمرے سے بھاگ جاتی، بلکہ حویلی سے ہی نکل جاتی۔ ویسے بھی اس کا وقت تو پورا ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے ایک ملازمہ کا آنا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے باہر چلے جانا اس کو ایک اور نئی مصیبت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ کمرہ سردار وجدان خان کا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں سے گزرتی تک نہیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ سفید جوڑا نکالنے کی بجائے کئی چیزوں کو بگاڑ چکی تھی، جبکہ بستر پر بیٹھے ہوئے وجدان اس کو ابھی تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ ابھی یہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں اور وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ابھی وہ کوئی جوڑا نکالتے اس سے پہلے وجدان بستر سے اٹھا اور بہت خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے پاس سے اٹھتی
مہنگے ترین کولون کی خوشبو جیسے اس کی ناک کی نتھوں سے ٹکرائی تھی، اس کا دم نکلنے کی در پر آ گیا تھا۔ اس نے افشاں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کے سپرد کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر اتنا ہی ڈرتی رہو گی تو کب مجھے سمجھو گی؟ میرے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ افشاں کی سانس روک گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سردار وجدان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھتے اس سے پہلے وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا، اس کو اپنے قریب تر کھینچ دیا تھا اور کچھ ہی ابھی لبوں پر جھکتا کہ اس سے پہلے افشاں میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی، اس نے کھماتا ہوا زرناٹے دار تھپڑ وجدان خان کے چہرے پر رسید کر دیا تھا، جبکہ یکدم وجدان خان کی گرفت بھی ڈھیلی ہوئی تھی اور وہ بے ساختہ اس کا جوڑا وہیں پھینک کر باہر بھاگ گئی تھی۔ وجدان اپنی جگہ بالکل سن کھڑا ہوا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر کے گئی ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تو اسے یکدم غصے کی لہر اپنے جسم میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پل میں اپنے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اس کا سرخ سفید چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کو دیکھتے ہوئے غصے میں بولا تھا، افشاں اب تم اس سے بچ کر دکھاؤ۔ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس نے افشاں کو راستے سے ہی کڈنیپ کر لیا تھا۔ افشاں کو کڈنیپ کر کے اپنے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ ڈیرے پر اس نے زبردستی افشاں سے نکاح بھی کیا تھا۔ ابھی نکاح کو ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ افشاں جو کچن میں کھڑی تھی سردار وجدان کا پیغام افشاں کو سنائے وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ افشاں نے سردار وجدان کے لیے کافی بنائی اور کانپتے دل کے ساتھ کمرے میں گئی۔ کمرے میں سامنے سردار وجدان اپنے بستر پر سیدھا لیٹا کمرے میں آئی افشاں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے افشاں کو اپنے قریب بلایا۔ افشاں چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی وجدان سردار کے پاس بیڈ کے قریب پہنچی۔ اس کی نظر ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، جبکہ وجدان کی نظریں وہ اپنے جسم کے آر پار محسوس کر سکتی تھی۔ وجدان نے اس کے ہاتھ سے کافی لے کر ایک سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا تھا۔ افشاں جانتی تھی کہ وجدان اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ افشاں نے کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کی مزاحمت کا سامنے وجدان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ وجدان بھی افشاں کی خود سپردگی پر بے تابی کے ساتھ افشاں کے ہونٹوں پر جھکا، ان سے اپنی پیاس کو بجھانے لگا تھا، جبکہ افشاں سردار وجدان کی نرمی پر اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ سردار وجدان اپنی جنونیت افشاں کے ہونٹوں پر لٹاتے اس کی گردن کی طرف بڑھے، اپنے آپ کو کرتے سے آزاد کرتا۔ وجدان پھر سے افشاں پر جھکتا۔ وہ اس کے جسم کو دیکھ کر بہک چکا تھا۔ مکمل طور پر اس نے افشاں کو اس کے لباس سے جدا کیا اور مکمل طور پر اس پر سایہ افکن ہو گیا تھا۔ وہ افشاں کے سینے پر اپنی شدتیں لٹاتا اس کے پیٹ اور جسم پر بے باکی سے اپنے ہاتھ پھیر کر اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ افشاں کی آنکھوں سے آنسو موتی کی صورت بہہ جا رہے تھے۔ معصوم ہے، اس لیے وہ جس حد تک ہو سکتا اس نے افشاں کے ساتھ نرمی سے ہی سلوک کیا تھا اور مکمل طور پر افشاں سے اپنا حق وصول کیا۔ وہ ساری رات افشاں پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ افشاں سردار وجدان کی شدتوں پر سختی ساری رات سردار وجدان کو برداشت کرتی رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی افشاں اٹھی اور سردار وجدان کو اپنے قریب سوتا دیکھ اس نے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپا تھا اور اپنے کپڑے پہننے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی اور اپنے گھر چلی گئی تھی۔ سردار وجدان نے پہلے ہی افشاں کے گھر پیغام بھیج دیا تھا کہ مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے افشاں آج رات حویلی ہی رکے گی، جس کی وجہ سے افشاں کو زیادہ کسی بات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سردار وجدان ہر روز افشاں پر اپنی شدتیں بکھیرتا اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا۔ کافی دنوں سے افشاں اپنی طبیعت کو خراب محسوس کر رہی تھی، تبھی سے ایک دن سردار وجدان کی شادی کی خبر سننے کو ملتی ہے کہ سردار وجدان کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد ان کی شادی ہو گئی۔ اسے سن کر افشاں کے دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ وہ تو سردار وجدان سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی نرمی ان کی شدتیں برداشت کرنے کی عادت ہو چکی تھی، پر یہ کیا؟ وہ جلدی سے سردار وجدان کے کمرے میں گئی تاکہ ان سے بات کر سکے، مگر اس کی ذات کو ایک اور جھٹکا تب لگا جب سردار وجدان نے اس کو بتایا کہ اس نے اس سے شادی صرف اور صرف اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ تب مکمل طور پر افشاں اپنے آپ کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی سردار وجدان پر، مگر یہ کیا قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے ساتھ افشاں روتی ہوئی حویلی سے نکلی، اپنے گھر کی جانب چل دی تھی، اور ادھر سردار وجدان نے افشاں کو کہہ تو دیا تھا
کہ محض اس نے بدلے کے لیے اس سے شادی کی، مگر اب سردار وجدان کی صورت اپنے آپ کو پرسکون نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا مگر افشاں اس وقت بہت بے سکون تھی اور ساتھ ہی وجدان شاہ بھی بہت بے سکون تھا۔ اسے ہر حال میں افشاں اپنے قریب چاہیے تھی، مگر افشاں اس وقت حویلی موجود نہیں تھی۔ سردار وجدان 2-3 دن اس تک دیکھا مگر افشاں حویلی نہیں آ رہی تھی۔ سردار وجدان اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ پا رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ افشاں کے بغیر اب ان کا جینا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ افشاں سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے، اس لیے وہ گاڑی لیے افشاں کے گھر کے سامنے رکے تھے۔ جذبات کو قابو نہ کر پا رہے تھے، وہ جان چکے تھے کہ افشاں کے بغیر اب ان کا جینا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ افشاں سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے، اس لیے وہ گاڑی لیے افشاں کے گھر کے سامنے رکے تھے۔ وہ افشاں کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی اس کی والدہ سردار وجدان کو دیکھ کر فوراً سے ان کے قریب آئی۔ سردار صاحب خیریت ہے سب؟ افشاں کہاں ہے؟ سردار وجدان نے بغیر کچھ کہے صرف افشاں کا پوچھا تھا۔ افشاں کی والدہ حیران مگر سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ سردار وجدان کو نہ کہیں تو کہہ تو کچھ بھی نہ سکتی تھی۔ ان کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ سردار وجدان کو جواب دے سکے۔ سردار وجدان فوراً سے سامنے کمرے کی طرف گیا، جہاں سامنے چارپائی پر نڈھال سی افشاں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ افشاں کے قریب گیا اور قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ افشاں اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ سردار وجدان افشاں کے نڈھال وجود کو دیکھ کر بہت برا محسوس کر رہے تھے۔ سردار وجدان کو اپنے قریب دیکھ کر افشاں ایک دم سے کھڑی ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ سردار وجدان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا مگر افشاں سردار وجدان سے دور ہونا چاہتی تھی۔ سردار وجدان نے مزید اسے خود میں بھینس لیا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ نے مجھے برباد کر دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میری ذات کا تماشا بنانے آئے ہیں یہاں پر؟ افشاں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سردار وجدان اسے بولنے دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ افشاں اپنے دل کی بھڑاس نکال لے تاکہ وہ اپنے آپ کو پرسکون کر سکے۔ افشاں یہ کہتے ہی مزید رونے لگی اور اسی دوران سردار وجدان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ سردار وجدان حواس باختہ ہوئے تھے اور فوراً سے پہلے سے گود میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھے تاکہ اسے ہسپتال لے جا سکیں۔ افشاں کی اماں نے یہ دیکھا تو وہ بھی فوراً سے افشاں کے قریب آئی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو سردار صاحب؟ افشاں کی ماں بھی گھبرا گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر جانے دیں، آپ ہی ساتھ آ جائیں، سردار وجدان کہتا فوراً سے پہلے گاڑی میں افشاں کو لٹائے گاڑی ڈرائیو کرتا قریبی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی افشاں کا چیک اپ کیا، لیڈی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ اسی لیڈی ڈاکٹر نے بتایا افشاں پچھلے 1 ماہ سے پریگننٹ ہے، جسے سن کر افشاں کی ماں تو صدمے میں تھی، جبکہ سردار وجدان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہوں یا کیا کریں۔ مگر سردار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ افشاں کو اب اپنی زندگی میں وہ مقام دے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ افشاں کی ماں اس سے پہلے کہ کچھ غلط سمجھتی، سردار وجدان نے انہیں مکمل بات بتا دی تھی کہ کس طرح سردار وجدان نے اس سے نکاح کیا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جسے سن کر افشاں کی ماں کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ سردار وجدان افشاں کے پاس گیا، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی جسے افشاں نے قبول کر لی تھی۔ سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل نیکسٹ ناول کے لیے۔ تب تک اللہ حافظ۔